سارے دوست احباب درود پاک پر صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور لا تعداد درود پاک اس ہستی پر جن کے توسل سے ہم اشرف المخلوقات ٹھہرے۔ دوستو، کل کا جو دن گزرا ہے اس میں ایک عظیم داستان اور اس عظیم داستان میں عظیم نام جن کا اسلام کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، میری مراد سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کل جو دن گزرا ہے شہادت کا دن تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ آپ کا جو لقب ہے وہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، یعنی اللہ کا شیر اور رسول اللہ کا شیر، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ اور آپ کی جو کنیت ہے وہ کنیت آپ کی ابو امارہ آپ کی کنیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہ مکتوب عند اللہ عز وجل فی السماء سابعۃ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں ساتوں آسمان پر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی لکھا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حالہ ہے، اور یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خالہ زاد بہن ہے جو آپ کی والدہ ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو نہایت حسین و جمیل آپ کا رنگ اور بڑی خوبصورت آپ کی پیشانی، اوس درجے کا آپ کا قد اور گرجدار آواز، باروب سرخ و سفید آپ کا رنگ، اور جسمانی لحاظ سے حضرت حمزہ موٹے تازے نہیں تھے، لیکن شجاعت و عظمت و استقلال میں آپ کا مقام سب سے جدا تھا۔ بہادری میں آپ سب سے بے مثال تھے، اور آپ کے بچپن میں سے آپ کو شعر و شاعری اور نیزہ بازی، تیر اندازی، سیر و سیاحت اور شکار کا بہت زیادہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شوق تھا۔ اور آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو ابتدائی اسلام میں آپ مسلمان ہو گئے، اور اسلام قبول کرنے کا آپ کا واقعہ بھی بڑا عجب ہے کہ ایک دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کوہ صفا کے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، طعن و تشنیع کیا۔ تو جب یہ حضرت حمزہ اس وقت حضرت نہیں ہوئے تھے، یعنی اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو واپسی پر عبداللہ بن جدعان اس کی ایک لونڈی تھی،
اس نے حضرت حمزہ کا رستہ روکا اور رستہ روک کے کہا کہ تم شکار کرنے جا رہے ہو اور آ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بھتیجے کو آج ابو جہل نے بڑی باتیں سنائی ہیں، بڑا برا بلا کہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے حضرت حمزہ نے کیا کیا؟ وہیں پہ شکار کو چھوڑا، گھر جانے کی بجائے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ ابو جہل بیٹھا کہاں پہ ہے۔ پتہ چلا ہے کہ ابو جہل حرم کے صحن میں بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ بڑے بڑے رؤسا بیٹھے ہیں، بڑے بڑے قریش کے سردار بیٹھے ہیں اور بنی مخزوم کے سردار بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے۔ جب حضرت حمزہ نے دیکھا، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضرت حمزہ کے ہاتھ میں، ادھر ادھر نہیں دیکھا کہ ان کے پاس کون بیٹھا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان کے رشتہ دار کون بیٹھے ہیں۔ حضرت حمزہ نے وہ ڈنڈا لیا اور ابو جہل کے سر پہ جا کے مار دیا اور کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو برا بلا کہنے کی، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو برا بلا کہنے کی۔ قریب تھا کہ بنی مخزوم، کیونکہ ابو جہل بنی مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، ان کے جو خاندان کے لوگ اٹھ جاتے، لیکن ابو جہل نے روک دیا کہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں یہ تو شجاعت میں شیر ہے۔ کسی نے تانا دیتے ہوئے کہا، اے تم اس کی طرفداری کیوں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، تم تو ایمان نہیں لے کے آئے ہو۔ تو حضرت حمزہ نے کہا، ارے پہلے نہیں لے کے آیا تھا، لیکن تم گواہ ہو جو میں اس پہ ایمان لے کے آ گیا ہوں۔ جہاں پہ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو وہاں پہ اعتراف کرنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جہاں پہ تلواریں چل رہی ہوں اور تیر چل رہے ہوں اور جہاں پہ لوگ جان کے درپے ہوں اور وہاں پہ یہ بات کرنا، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 40 تھی یا 42 تھی یا 50 تھی، صرف ابتدائی اسلام تھا، اور اس وقت حضرت حمزہ کا یہ کہہ دینا، لیکن جب واپس آئے دل میں سوچتے رہے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، میرے خاندان والے کیا کہیں گے، باقی رشتہ دار کیا کہیں گے، عزیز و اقربا کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے۔ چلتے چلتے حضور کے پاس چلے گئے، دیکھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مرہم پٹی کر رہی ہیں۔ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اب حضور بھی رو رہے ہیں، حضرت حمزہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ کہا کہ چچا میں رو اس وجہ سے نہیں رہا کہ مجھے لوگوں نے مارا ہے، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں، چچا کتنا اچھا ہو تو اسلام لے آ۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ پیارے بھتیجے تو مجھے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اور یاد رکھیں جب حضرت حمزہ اسلام لے کے آئے اس وقت اسلام کا صحیح بول بالا ہوا، اور اس سے کچھ دیر بعد آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، تو جب گھر گئے، جب دل پھرا تو تلوار لے کے دار ارقم میں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے اور وہاں پر قیام پذیر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت نہیں ہوئے تھے اس وقت تلوار ہاتھ میں ہے اور آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ تو عمر ہے، یہ تو سر تن سے جدا کر دیتا ہے، لیکن دار ارقم جس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اس ایک سوراخ تھا، چھوٹا سا تھا، اس سوراخ میں حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ عمر کھڑا ہے۔ کسی نے کہا یہ تو عمر ہے، بڑا پہلوان ہے، بڑا اس کا قد ہے، بڑا اس کا نام ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا اگر اس کے ارادے ہیں اچھے تو تب ہے ٹھیک، لیکن اگر یہ برے ارادے سے آیا ہے امیر حمزہ منٹ لگائے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ یہ بات کوئی اور نہیں کر سکتا تھا بلکہ حضرت امیر حمزہ نے کی۔ سوراخ دیکھا تلوار نیام میں ہے، دیکھا کہ آج رنگ بدلے ہوئے ہیں حضرت عمر کے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا بھائی تمہارا تیور بدلا ہوا ہے، خیر ہے آج تلوار بھی نیام میں ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ امیر حمزہ مجھے بتاؤ آپ کے نبی کدھر ہیں؟ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا کرنا وہی ہے جو آپ نے کیا ہے، میں نے وہی کرنا ہے جو آپ نے کیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ سر پہلے لینے آیا تھا، اب حضور کے قدموں پہ سر دینے آیا، پہلے سر لینے آیا تھا آج سر دینے آیا ہوں۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی
عنہ ہیں، اور وہ وقت بھی دیکھا کہ جب ہر طرف سے کفار تیروں کی برسات کرتے تھے، واحد اکیلے حضرت امیر حمزہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے رہتے تھے۔ اور وہ وقت بھی دیکھا کہ جب جنگ بدر تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بلایا اور کہا کہ بھجواؤ یہ ہمارے پہلوان آئے ہیں، ایک عتبہ تھا، ایک ولید تھا، ایک شیبہ تھا، تینوں بڑے بڑے پہلوان تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر دوڑائی تو آپ نے فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، علی کھڑے ہو جاؤ۔ دوسرا نمبر تھا، سارے صحابہ تک رہے تھے کہ اب سرکار کس کا نام لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا تو بھی شیر ہے۔ ایک علی کو اٹھایا، وہ بھی نبی کا شیر، ایک حضرت حمزہ کو اٹھایا، وہ بھی نبی کا شیر۔ آج شیر اٹھ رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے شیر اٹھ رہے تھے۔ تیسرے حضرت ابو عبیدہ کو اٹھایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کھڑے ہوئے تو جو سامنے جو آیا وہ کھڑا تھا، اس کا نام ولید تھا، جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ آپ نے منٹ لگایا اور ولید کا سر قلم کر دیا۔ حضرت علی نے شیبہ کو، اور حضرت ابو عبیدہ جو تھے ان کے مقابلے میں عتبہ تھا۔ اب عتبہ نے حضرت ابو عبیدہ کی پنڈلی پہ وار کیا، اب ٹانگ کٹ گئی۔ ادھر یہ تو دونوں شیر تھے نا، شیر تو حضرت ابو عبیدہ بھی تھے، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا وہ نبی کا شیر ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جس کو حضور زبانی کہہ دیں اور جس کو نہ کہیں، حضور کا ہر صحابی ہی شیر ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ اب حضرت علی اور حضرت حمزہ نے دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ کی پنڈلی کٹ چکی ہے، آپ واپس آئے اور عتبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے، اور جب حضرت عمر اور حضرت حمزہ اسلام لے کے آگے ہیں نا تو کفار پہ دہشت جو تھی وہ بڑھ چکی تھی۔ انہوں نے کہا یار دو ہی بندے پہلوان تھے، ایک حضرت حمزہ اور دوسرے حضرت عمر، دونوں مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت عمر اور حضرت حمزہ نے پتہ کیا سرکار کو کہا، حضور ہم چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، چھپ چھپ کے۔ حضور نے کہا کہ تم اب اسلام لے آئے ہو، اب چھپ کے نہیں پڑھیں گے، اب ہم اعلانیہ پڑھیں گے۔ دوستو اب انداز دیکھیں، حضرت حمزہ اور حضرت عمر دونوں باہر نکلیں اور پکار لگا رہے ہیں، کہا جس عورت کو یہ چاہیے کہ اس کا سہاگ اجڑ جائے، اس کا بندہ دنیا سے چلا جائے، تو کہا کہ وہ آ جائے ہمارے ساتھ مقابلہ کرے، اور جس کو یہ چاہیے کہ اس کا بیٹا مر جائے اور ماں اپنے بیٹے کی جدائی میں روتی رہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھجوائے، اور جس بھائی کو یہ چاہیے کہ اس کا بھائی دنیا سے چلا جائے اور وہ یہ کرے کہ اس کا بھائی ہمارے راستے میں آئیں، اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون ہے؟ دو صفیں بندی تھی، دو صفیں، ایک صف میں حضرت حمزہ کھڑے تھے، سپہ سالار حضرت حمزہ کھڑے تھے، اور جو دوسری صف تھی اس میں حضرت عمر کھڑے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا احسان نہیں ہے، ہم تو دوستوں مسلمان، کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، ہمارے دائیں کان میں اذان ہو گئی، بائیں میں تکبیر ہو گئی، بس کام ہو گیا۔ شروع سے ہمیں ماں باپ نے سکھایا یہ پہلا کلمہ ہے، قاری صاحب نے سکھایا یہ پہلا کلمہ ہے، اور دوستوں استادوں نے یہ کہا کہ یہ پہلا کلمہ ہے، کسی نے کہہ دیا یہ نماز ہے، کسی نے کہہ دیا یہ روزہ ہے، کسی نے کہہ دیا یہ قرآن پاک ہے۔ اصل اسلام دیکھیں پھیلا کیسے ہے، تلواروں کی اور نیزوں کی نوک پر۔ ہم ذرا خیالی وہاں پہ چلے جائیں نا، خیالی، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اسلام پھیلا کیسے۔ وہ تاریخ نے وہ بھی دن دکھایا کہ جب جنگ احد ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ تو نبی کے شیر تھے نا، نبی کے شیر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو 7 دوست دیے ہیں، وزیر دیے ہیں، فرمایا مجھے 14 دیے ہیں، مجھے 14 دیے ہیں، ان 14 میں میرا چچا حمزہ بھی ہے۔ ان 14 میں کون ہے؟ میرا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی
عنہ بھی ہیں، اور احد کا مقام جو دوست جن کو جانا نصیب ہوا ہے، ایک طرف احد کا پہاڑ ہے اور دوسری طرف سناٹا ہی سناٹا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں، بندہ ان پہ چڑھ کر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، وہ منظر پرانا یاد آ جاتا ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی ٹیلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک جنگل بیاباں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ وہاں پہ جب لڑے ہوں گے تو کیسے لڑے ہوں گے؟ تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسود ایک جہنمی تھا، اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اور آپ کے سامنے جو بھی آ جاتا آپ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے تھے۔ حضرت حمزہ کے سامنے جو بھی آ جاتا آپ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے تھے، اور پیچھے ایک دور ایک وحشی تھا، اس کا کام ہی صرف نیزہ چلانا تھا، نیزہ چلایا کرتا تھا۔ اس کو ہندا نے، جس کا باپ عتبہ تھا اور وہ جنگ بدر میں مرا تھا، اس نے وحشی کو کہا کسی طریقے سے حمزہ کا کلیجہ مجھے لا کے دے دینا۔ ایک باپ جب بیٹے کے بارے میں یہ الفاظ سنتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ اسلام ہے جس کے خون سے یہ آب گیاری ہوئی ہے۔ آج اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے فقط خون ہے، یا حضرت حمزہ کا ہے یا امام حسین کا ہے۔ اب اسود کو جب مارا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نیچے جھکے، جب نیچے جھکے اس کی زرہ اتارنے کے لیے، اور آپ کی قمیض ذرا سی سرکی، اور وحشی دور کھڑا تھا، اس کا نیزہ مارنے کا اتنا انداز تھا کہ اس کا کوئی بھی وار ویسے نہیں جاتا تھا بلکہ سیدھا نشانے پہ جاتا تھا۔ اس نے نیزہ مارا اور وہ نیزہ آپ کی ناف سے نکل کر دوسری طرف سے نکل آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی کوشش کی کہ وحشی کو بھی اس دنیا سے پار کر دے، لیکن وہ نیزے کا وار اتنا تھا کہ آپ اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ اب یہاں تک بھی بات ختم نہیں ہوئی، یہاں تک ہوتا یہ بھی بڑا صدمہ تھا، یہاں تک بات ہوتی یہ بھی بڑی بات تھی، اس سے بڑا جو ہندا تھی۔ اب اس نے وحشی نے کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس نے سینہ چاک کیا، آپ کا کلیجہ نکالا۔ دوستو، باتیں کرنا آسان ہے، الفاظ میری زبان کے ساتھ وہ ساتھ نہیں دے رہے، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ چچا جو ابتدائی اسلام سے حضور کے ساتھ ہے، جو حضور کو کوئی تکلیف نہیں آنے دے رہے، جو حضور کے آگے وہ سینہ سپر کھڑے ہیں، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، اسلام کا بول بالا جن کے نام سے ہے، آج وہ نیچے جب تشریف لے کے آئے، خالی یہ نہیں ہوا بلکہ سینہ اس نے چاک کیا، آپ کا ہاتھ ڈال کے آپ کا کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کر اس ہندا کے پاس لے کے چلا گیا۔ ہندا کو جا کے کہا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ ہے جو تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، اس کا اس سے بھی دل نہیں بھرا، کلیجے سے بھی دل نہیں بھرا۔ وہ آئی اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کاٹے، لب کاٹے، ناک کاٹا، چہرہ مسح کر دیا، یہاں تک بھی نہیں ہوا، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کلیجہ چبایا، اس نے کلیجہ چبایا۔ جب کلیجہ چبایا تو اس نے کہا کہ میں اس کو کھا جاؤں گی، لیکن چباتی رہی کلیجہ اور کہتی رہی یہ مسلمانوں کا سپا سالار تھا، اس کا کلیجہ میں تو چبا کے رہوں گی۔ جو ناک تھے، کان تھے، اس نے اس کو پیرو کر اپنے گلے کا ہار بنایا۔ وہ ہار کسی اور چیز کا نہیں تھا، وہ حضرت حمزہ کے کان تھے، وہ حضرت حمزہ کا ناک تھا، وہ حضرت حمزہ کے لب تھے۔ آج اسلام انہی کے بل بوتے پہ چل رہا ہے، انہی کے نام پہ چل رہا ہے، ساری عظمتیں انہی کے نام پہ ہیں۔ یہاں تک بھی نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی جنگ ختم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جسم کو دیکھ رہے ہیں، دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سینہ چاک ہے اور سینے کے اندر کلیجہ بھی نہیں ہے، نہ ناک ساتھ ہے، نہ کان ساتھ ہے، نہ لب ساتھ ہے، اعضاء ساتھ نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھے، آپ نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا آپ کی ہچکی بند گئی اور آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا کہ چچا تم ہم سے پہلے جنت میں چلے گئے،
تم ہم سے پہلے جنت میں چلے گئے ہو۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں، جن کا نام حضرت صفیہ تھا، جو حضرت حمزہ کی بہن تھی، ان کو پتا چلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ وہ بڑی، حضور نے حضرت زبیر کو کہا کہ ان کو روکو، اس حالت میں جب ایک بہن اپنے بھائی کا جسد دیکھے گی تو اس سے رہا نہیں جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنا توازن، ایک بہن اگر بھائی کا خالی جسم دیکھ لے جس سے روح نکل چکی ہو، اس سے سہا نہیں جائے گا، لیکن اس بھائی کو اس حالت میں دیکھے گی بہن تو اس کے توازن کھو جانے کا اندیشہ ہے۔ اپنے حضرت زبیر کو کہا، بیٹے کو کہا بیٹے زبیر، اپنی ماں کو روک لو، کہیں وہ اپنے بھائی کے جسد تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن بیٹا تھا، ماں کو روک دیا، کہا ماں نہ جا، کہا میں تو اپنے بھائی کو دیکھوں گی، اور ساتھ کفن کی 2 چادریں لے کے آئی، چادریں بھی لے کے آئی کفن کی، کہ میرا بھائی تو شہید ہو چکا، میں اپنے بھائی کو جاتے جاتے اس کا چہرہ تو تکوں گی نا، اپنے بھائی کے بال بناؤں گی، اپنا بھائی کا چہرہ صاف کروں گی، اس کے ہاتھ صاف کروں گی، اس کا سینہ صاف کروں گی، اس کے بدن پہ خوشبو ایک بہن لگائے گی۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا یہ بھائی، یہ جو سپا سالار ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کا شیر کہا جاتا ہے، ارے یہ کیسے بال بنائے گی، کیسے اس کے لبوں کو بوسہ دے گی، کیسے جسم پہ عطر لگائے گی، یہ بھائی تو اسلام کی خاطر اس نے جان دے دی ہے۔ روکا، کہا ماں نہ جا، کہا حضور مجھے اجازت دے دو، مجھے پتا ہے میرا بھائی شہید ہو چکا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کفار نے میرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ کہا حضور مجھے اجازت دو۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو۔ جب حضرت صفیہ حضور حضرت حمزہ کے جسد پہ پہنچی تو ہچکی بند گئی، بیٹھ گئی۔ حضور کی کبھی حضرت حمزہ کا ناک دیکھ رہی ہیں، کبھی لب دیکھ رہی ہیں، کبھی کان دیکھ رہی ہیں، کبھی سر انور کو دیکھ رہی ہیں، کبھی ہاتھ دیکھ رہی ہیں، اور ذہن میں یہی کہہ رہی ہیں، کہا بھائی تو نبی کے قدم پہ قربان ہوا ہے، ہمیں قربانیاں نہیں دینی پڑی۔ آج کسی کو کہا جائے بھائی نماز پڑھ لو، وہ کہتے ہیں کیوں ہم اپنے بیٹوں کو نماز پڑھائیں، یہ مولوی بن جائے گا، کیوں زکوٰۃ کے مسائل سکھائیں، ہم نے اس کو ماڈرن بنانا ہے۔ ارے بھائی یاد رکھے حضرت حمزہ کی شہادت نہ ہوتی تو آج اسلام کہاں پہ ہوتا۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ اب 2 کفن تھے، اب حضرت صفیہ کھڑی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پاس، آپ نے حضرت صفیہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، پھر کہیں جا کے آنسو نکلے۔ نہیں تو حضور نے کہا کہ نہیں تو اس نے یہیں پہ گر جانا تھا، پھر کہیں آنسو نکلے۔ اب 2 چادریں تھی، اب 2 چادریں بھی دیکھیں، اسلام دیکھیں، اسلام پہ غربت دیکھیں، اسلام کا عالم یہ دیکھیں کہ 2 چادریں تھیں، ایک چادر ایک اور صحابی کو دے دی گئی، دوسری چادر تھی حضرت حمزہ کو دی گئی۔ حضرت حمزہ کا قد کیونکہ بڑا تھا، اب جب قد بڑا تھا تو اب وہ جو کفن کی چادر تھی، اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ ایک ہی چادر تھی، سر ڈھانپے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپے تو سر ننگا۔ یہ عالم تھا، یہ اسلام تھا، یہ اسلام کے حوال ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا حضور کیا ڈھانپے، سر ڈھانپے کہ پاؤں ڈھانپے؟ حضور نے کہا حضرت امیر حمزہ کا سر ڈھانپ دو، پاؤں ننگے رہنے دو۔ گھاس ڈال کر حضرت امیر حمزہ کو دفن کیا گیا۔ اور یہاں تک بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد کو تکتے ہی جا رہے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسد اقدس کو تکتے جا رہے ہیں، حضور کیا بات ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھجوائے ہیں جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو غسل دے رہے ہیں، ان کے جسم کو غسل دے رہے ہیں۔ اور یہاں تک بھی نہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آگے جسد کو رکھا، جب جنازہ پڑا، اب 70 صحابہ تھے جو شہید ہوئے تھے۔ اب جب 70 صحابہ تھے جو شہید ہوئے تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا جسد آتا، حضور جنازہ پڑھتے، صحابہ کہتے حضرت حمزہ کے حضور جنازے کو ہم اٹھا لیں؟ فرمایا کہ نہیں، انہی کو رکھے رہنے دو، انہی کو رہنے دو۔ حضور جنازہ فرمایا
ہر جنازہ ہم پڑھیں گے، ساتھ میرے چچا کا بھی جنازہ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت، فرمایا آنا شہید علی ہؤلاء داؤم فی دمائہم، فرمایا بروز قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کریں گے، اور آگے سے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اندر سے سلام کا ان کو جواب بھی آئے گا۔ عطا بن خالد بیان کرتے ہیں کہ ان کی خالہ بڑی عبادت گزار تھی اور شہداء کی قبور کی وہ زیارت کے لیے جایا کرتی تھی۔ کہا کہ ایک دن وہ قبر کی زیارت کرنے کے لیے گئی، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے کہا کہ السلام علیکم، تو آپ کہتی ہیں میں نے اتنا کہنا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ قبر کے اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام۔ اور یاد رکھیں یہ جو آیت جو میں نے شروع میں پڑھی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جو سب سے پہلے میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول یہی ہے کہ ظاہر کے سامنے جسد پڑے ہوئے تھے، جسم پڑے ہوئے تھے، کسی کا اعضاء ساتھ نہیں تھے، کسی کا ہاتھ نہیں ساتھ تھا، کسی کے جسم میں کلیجہ ہی نہیں تھا، کسی کی ٹانگ ہی نہیں تھی، تو اللہ کے قرآن نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا یاد رکھو جو اللہ کے رستے میں مارے جائیں، فرمایا ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کہنا تو دور کی بات، سامنے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ مردہ ہیں، نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں، نہ پاؤں ہلا سکتے ہیں، نہ جسم کو ہلا سکتے ہیں، کہا یہ کیا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو۔ مولا پھر کیا کہیں؟ ظاہری طور پر تو مردہ ہیں، فرمایا بل احیاء، فرمایا یہ زندہ ہیں۔ مولا زندہ ہیں تو پھر زندے تو کھاتے پیتے بھی ہیں، روٹی بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا عند ربہم یرزقون، فرمایا وہ اللہ کے ہاں کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں۔ یہ سیدھا سیدھا ترجمہ ہے۔ اور آئے ایک اور حدیث سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہید ہو جاتا ہے، جس حالت میں شہید ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے جو شہید کا جو کپڑے ہوتے ہیں وہی اس کا کفن ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس حالت میں شہید ہوتے ہیں، فرمایا بروز قیامت جب اٹھیں گے ان کے جسم سے خون ایسے ہی رس رہا ہوگا جس طرح دنیا میں رس رہا تھا، اور ساتھ فرمایا وہ خون کی بدبو نہیں ہوگی۔ حضور کیا ہوگی؟ فرمایا وہ ریح المسک، فرمایا کستوری تو کوئی چیز نہیں ہے، ان کے جسم سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور دم وصال حضرت حمزہ کے ایک بندہ آیا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ اتنے سالوں بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، حضور آپ کے پاس لایا ہوں، حضور اندہ نام بھی رکھ دیو، اندہ نام رکھ دیو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے سب سے عزیز نام ہے نا وہ اس کا رکھ دو۔ حضور کیا؟ فرمایا اس کا نام رکھو حمزہ۔ اس کا کیا نام رکھو؟ کیا نام رکھیں؟ حضرت حمزہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ